وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ اب وہ جانماز پہ اس نے اپنے نام کی حیثیت سے رکھوا تو دیا انگریزی میں یا اردو میں۔ عموماً جانمازیں بچھائی جاتی ہیں، گھروں میں کارپیٹ ہوتی ہے، تو ایسی کسی جگہ پر بچھائے تو اس سے ذرا ادب بھی رہے گا، اور بچے کے ذہن میں بھی یہ ہمیشہ بات رہے گی کہ نام کو بھی مناسب طریقے سے لکھا جاتا ہے، جگہ جگہ نہیں لکھ دیا جاتا، جگہ جگہ نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اور جانماز پہ نام لکھوانا نہیں چاہیے ویسے تو کسی کو اپنا، یہ بچوں کے شوق میں ہم کر لیتے ہیں، کلچر سا بنتا جا رہا ہے۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ وہ کام جو بڑوں نے نہ کیا ہو اور وہ کر سکتے تھے نہیں کیا، تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ اب ایک ٹرینڈ اور ایک فیشن بس ایک ذوق بن گیا ہے، اور کرتے اس لیے والدین کہ بچے کو شوق ہوگا نماز میری اپنی جائے نماز ہے تو میں اس میں پڑھ لوں۔ بالکل اس کی اپنی جائے نماز ہے اس پہ، لیکن نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے نقصانوں میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ مثلا اس پہ عبداللہ نام نہ ہوتا، کوئی اور نام ہوتا، تب بھی اب وہ دوسرا آدمی استعمال کرے گا تو بچے کو ہمیشہ ہوگا میری جائے نماز استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ میری اور تیری کی جو عادت بچوں میں ہم ڈال دیتے ہیں شروع سے، ہر بچے کا اپنا کپ، اپنی پلیٹ، اپنا گلاس، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ بعد میں اس کو دھوئیں اور خود ہی اس کو رکھیں، سیکھیں، لیکن اس سے یہ وہ نہیں سیکھتے، اس سے زیادہ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ میری چیز میری ہے، کوئی اور اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو ساری زندگی گزر جائے وہ شیئر نہیں کر سکے کوئی سے، اس کو پھر سکھاتے ہیں بیٹا شیئر کرنا چاہیے، شیئرنگ از کیئرنگ، یہ بہت دیر میں ان کو خیال آتا ہے۔ اس وقت تو بچہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، وقتی طور پہ کرنا ہے، میری تو ہر چیز میری ہے، دوسرا کیسے لے سکتا ہے؟ پھر وہ آپ سے بھی شیئر نہیں کرتے، والدین سے نہیں اپنے۔ تو یہ سب چیزیں بہت غیر مناسب ہیں، یعنی حکمتاً، شرعاً تو جائز ہے نام لکھنا، لیکن ایسا نام کہ جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا قرآنی آیت ہو، اس سے بے ادبی کی چونکہ نیت نہیں ہوتی تو بے ادبی تو نہیں ہے، لیکن مناسب بات بھی نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہم کریں، اور وہ آہستہ آہستہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے بات، مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے لوگ اس کو رکھتے ہیں۔ بہرحال اگر وہ اس پہ کبھی نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کے لیے تو ویسے بھی بہت ساری معافیاں ہیں، اور نابالغوں کے لیے یعنی اس کو یہ کہیں کہ تم نے ہمیشہ اس کے لیے ایک دوسری جائے نماز بچھا لے، یا کارپیٹ ہو، کم از کم فرش نہ ہو کسی درجے میں، تاکہ اس کے ذہن میں یہ رہے کہ ادب کرنا ہے مجھے، اور بچوں کو اسی طرح سکھانا چاہیے، خود بھی اس طرح کی چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ پھول پھلواری اور بہت اس طرح کی چیزیں، اس سے آہستہ آہستہ ذہن سے وہ عظمت نکل جاتی ہے۔ اس وقت تو ظاہری بات ہے بے ادبی کی نیت بھی نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی ایسی بے ادبی ہے، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ بھی اگر سجدہ کوئی کر لے گا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے فرش عموماً چلنے پھرنے کی جگہ ہوتی ہے اور مختلف امور انجام پاتے ہیں ہر جگہ، اور وہ ادب طریقہ ہم بھول چکے کہ جس میں ہر گھر کے اندر ایک نماز کی جگہ ہوتی تھی، اپنے گھر کی مسجد، جس میں خواتین اپنی ساری نمازیں پڑھتی تھی اور مرد حضرات اپنی نوافل سنتیں پڑھا کرتے تھے، وہیں تلاوت ہوتی تھی، وہیں ذکر ہوتا تھا، ہر ایک کو اپنے تمام مشاغل، اپنے تمام تسبیحات وغیرہ وہاں کرنی ہوتی تھی، ایک ترتیب بنی ہوئی تھی۔ اور اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو وہاں جائے نماز رہتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جگہ خاص اس کے لیے، جیسے مسجد میں اگر کوئی ایسی جا کے اپنی ایسا مصلی بچھا لے جس پر اللہ کا نام ہو تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو لوگ جاتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن گھروں میں چونکہ تو وہاں بچھا لی، ابھی وہاں چاہ تو وہاں بچھا لی، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنا مصلی بنایا جائے، ایک جگہ کو فکس کر لیا جائے۔ پھر خواتین ہمارے یہاں احناف کے یہاں تو وہیں اعتکاف بھی کرتی ہیں، رمضان میں اپنی ہی اس جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے۔